السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج عصر کی نماز پڑھنے گیا تو میرے ساتھ ایک نمازی تھے، تھوڑے بزرگ تھے، وہ ساتھ کھڑے تھے۔ تو جب نماز سٹارٹ ہوئی تو تھوڑی اونچی آواز میں وہ پڑھے تھے، تو مجھے محسوس ہوا جیسے قیام میں انہوں نے فاتحہ پڑھی اور خاموش ہو گئے، اور کافی دیر تک خاموش رہے۔ کچھ امام جلدی رکوع میں چلے جاتے ہیں، کچھ آرام سے پڑھتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ امام کس لیے رکھا گیا۔ اس لیے کہ ہم جتنے بھی تمام مقتدی ہیں وہ اس کی اقتداء کریں، جیسے وہ کرتے ہیں ویسے ہی کریں، تاکہ تمام جو مقتدی ہیں وہ ایک ہی وقت میں رکوع میں جائیں، قوما میں جائیں، سجدہ میں جائیں۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے اگر امام نہیں ہوگا تو کوئی کہاں کس طرح کر رہا ہوگا، تو وہ ایک طرح سب کو نماز پڑھانے کے لیے امام کی اقتداء ہم کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جہری نمازیں ہیں فجر مغرب عشاء کی، اس میں تو امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے، فاتحہ تو پھر بھی آپ نے پڑھنی ہے، بے شمار لوگ اختلاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پڑھنی ہے۔ اچھا، اس کی جو دو رکعتیں ہوں گی، اگر ظہر عشاء کی ہے یا مغرب کی ہے، تو تیسری رکعت اور جو دو رکعتیں ہیں تیسری اور چوتھی عشاء کی، اس میں امام صاحب کے پیچھے آپ کیا کریں گے؟ آپ فاتحہ تو پڑھیں گے، اور پھر آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی صورت ایڈ کرنی ہے، قرات کرنی ہے، آپ کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو ظہر اثر ہے، سری نمازیں خاموشی والی، اس میں تو چاروں رکعتوں میں امام تو خاموش ہے، تو کچھ لوگ بالکل ہی نہیں پڑھتے کہ جی امام صاحب پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ سے فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو جو صحیح طریقہ سنت کا وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی نماز ہو، اگر تو فجر مغرب عشاء ہے تو آپ نے فاتحہ ضرور پڑھنی ہے، اور مغرب کی تیسری اور عشاء کی آخری دو تیسری چوتھی رکعت میں آپ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں کوئی صورت بھی ایڈ کریں گے۔ اسی طرح آپ ظہر جو اثر اس میں چاروں رکعتوں میں آپ فاتحہ بھی پڑھیں گے، آپ صورت بھی ایڈ کریں گے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ نماز میں خاموش نہیں رہنا آپ نے، جو باقی وقت ہوتا ہے اگر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ پڑھتے رہیں۔ سپوز آپ نے فاتحہ پڑھی ظہر کی نماز میں، پھر آپ نے کوئی صورت ایڈ کی، پھر اور ٹائم آپ کو مل گیا ہے تو دوسری چھوٹی صورت پڑھ لیں، آپ نے رکنا نہیں ہے، بلا وجہ سے کھڑے رہنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اسی طرح رکوع اور سجدے میں بھی جو دعائیں ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، تو تین دفعہ پڑھنے کے بعد امام صاحب اگر ابھی بھی رکوع میں ہیں تو آپ پڑھتے جائیں نا، اور آپ کو روکا کس نے ہے؟ روکے نہ، پڑھتے رہا کریں۔ امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔